نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ گرتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ راہ حق سے بھٹکے نہ گمراہ ہوئے، وما ينطق عن الهوى، نہ وہ خواہش نفس سے نطق کرتے ہیں، بولتے ہیں، ان هو الا وحی یوحی، وہ جو بات کرتے ہیں وہی ہوتی ہے، ان کی طرف جو وحی کی جاتی ہے۔ گفتہ او گفتہ اللہ باشد، گرچہ حلقوم عبداللہ باشد، فارسی والے نے یہ شعر کہا ہے، گفتہ او گفتہ اللہ باشد، ان کی کہی ہوئی بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات اللہ کی بات ہے۔ گرچہ حلقوم عبداللہ باشد، اگرچہ حلق جس سے بات نکلتی تھی وہ اللہ کے بندے کا تھا، لیکن بات اللہ کی تھی۔ ان هو الا وحی یوحی، سورۃ الحشر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، پیغمبر جو تمہیں دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ تو دین کس چیز کا نام ہے؟ کتاب اور سنت کا نام ہے، کتاب و حکمت کا نام، قرآن و حدیث کا نام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں تھی کہ جس طرح ایک قاصد ہوتا ہے کہ اس نے پیغام پہنچا دیا اور بس، نہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لگائی کہ تو تاکہ کھول کھول کر بیان کر دے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ تو لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کر دے، مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کیا گیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے انسانوں کی طرف، وہ ان میں سے تھے، کیونکہ اگر کوئی فرشتے رسول نبی ہوتے وہ اسوہ نہیں بن سکتے تھے، نمونہ نہیں بن سکتے تھے۔ کئی معاملات جو ہیں وہ زندگی میں ایسے ہیں درپیش انسانوں کو فرشتوں کو لائق نہیں ہوتے، ان کا کام صرف کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ لیکن اسوہ کون بن سکتا ہے؟ ہر معاملے میں خانگی مسائل ہیں، آئلی فرشتوں کی شادی نہیں ہوتی، ان کے بال بچے نہیں ہوتے۔ کسی حدیث میں ہم نے نہیں پڑھا کہ جبریل علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبریل علیہ السلام بیمار ہیں،
میں عیادت کے لیے جا رہا ہوں، یا ابھی وہ اس لیے نہیں آتے وہی لے کر وہ بیمار ہیں آج کل، نہیں آیا، ہم نے نہیں پڑھا کسی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے وہ انسانوں میں سے تھے، تاکہ وہ اسوہ بنے، اور ان کا کام صرف ایک ایلچی، قاصد اور ڈاکیے کا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نمونہ بنے اور اللہ کی جو باتیں ہیں اس کو کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کریں۔ یہ ایک حدیث آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں آج کے اس درس میں۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے 5101۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا حدثنا الحکم بن نافع قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان زینب بنت ابی سلمہ اخبرته ان ام حبیبۃ بنت ابی سفیان اخبرتها کہ ہمیں حدیث بیان کی حکم بن نافع نے، انہوں نے کہا ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ زینب بنت ابی سلمہ، یہ ام المومنین ام سلمہ کی بیٹی ہے، ابو سلمہ کی بیٹی، زینب بنت ابو سلمہ نے اسے خبر دی عروہ کو کہ ام حبیبہ بنت ابی سفیان نے اسے خبر دی۔ ام المومنین ام حبیبہ بنت ابی سفیان نے ام سلمہ کی بیٹی، ابو سلمہ کی بیٹی زینب کو بتایا انہا قالت یا رسول اللہ، کیا بتایا؟ اپنے بارے میں، کہ اس نے کہا ہے اللہ کے رسول، اپنے بارے میں بتایا ام المومنین ام حبیبہ نے کہ میں نے یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، ان کا اختی بنت ابی سفیان، میری بہن ابو سفیان کی بیٹی سے نکاح کر لو۔ فقال اب تحبین ذلک، آپ نے ام حبیبہ ام المومنین سے فرمایا کیا تم یہ پسند کرتی ہو؟ کیا چیز پیش کی؟ کہ میری بہن ابو سفیان کی بیٹی سے آپ نکاح کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین ام حبیبہ سے جواباً کیا فرمایا؟ اب تحبین ذلک، کیا تم یہ پسند کرتی ہو؟ فقلت نعم لست لک بمخلیہ، میں نے کہا ہاں۔ فقلت نعم، تو میں نے کہا ہاں، لست لک بمخلیہ، میں کون سی آپ کے ساتھ اکیلی ہوں، یعنی میرے ساتھ اور سوتنے بھی ہیں، میں کون سی اکیلی ہوں۔ وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي، اور سب سے پسندیدہ چیز مجھے کیا ہے کہ خیر میں میرے ساتھ شریک ہو جائے، وہ میری بہن ہے۔ اس خیر میں، یعنی جس طرح نبی کی بیوی ہونے میں میرے ساتھ اور کئی میری شریک ہیں، تو اس خیر میں مجھے کیا چیز پسند ہے، زیادہ محبوب ہے مجھے یہ چیز کہ میری بہن جو ہے وہ بھی اس خیر میں شریک ہو جائے، نبی کی بیوی بن جائے۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ذلک لا یحل لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بے شک یہ میرے لیے حلال نہیں، جائز نہیں۔ قلت فإنا نحدث انك تريد ان تنكح بنت ابی سلمہ، میں نے کہا کہ بس ہمیں یقیناً بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی کہ یہ میرے لیے حلال نہیں؟ کیونکہ عورت اور اس کی بہن بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں ہوں، جائز نہیں۔ وَتَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو الا کہ جو پہلے گزر گیا، یہ محرمات میں شامل ہے، حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ یہ میرے لیے حلال نہیں۔ آگے سے ام المومنین ام حبیبہ نے کیا کہا؟ میں نے کہا، فرماتی ہے میں نے کہا بس بے شک ہمیں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب ابو سلمہ کی بیٹی جو ہے ام سلمہ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو سلمہ کی شہادت کے بعد ام سلمہ ام المومنین ہے،
تو کیا بیان کیا جاتا ہے ہمیں کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. فرمایا بنت ام سلمہ، فرمایا ام سلمہ کی بیٹی. قلت نعم، میں نے کہا جی. فقال، تو آپ نے فرمایا لو انہا لم تکن ربیبتی فی حجری، اگر وہ میرے زیر پرورش میری ربیبہ بھی نہ ہوتی. اب تو وہ میرے زیر پرورش ہے، بیوی کی بیٹی. اگر وہ میرے زیر پرورش میری ربیبہ نہ ہوتی، ربیبہ کون ہوتی ہے؟ بیوی کی بیٹی. بیوی کی بیٹی اگر ربیبہ بھی نہ ہوتی، اب تو وہ بیوی کی بیٹی ہے میرے زیر پرورش، اگر وہ میری ربیبہ نہ ہوتی میرے زیر پرورش، ما حلت لی، پھر بھی میرے لیے حلال نہیں تھی. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اسی آیت میں، یہ چوتھا پارہ جو ہے اس کی آخری آیت ہے. فرمایا تمہاری وہ ربیبہ لڑکیاں جو تمہاری ان بیویوں سے ہیں جن سے تم ازدواجی تعلق قائم کر چکے ہو، وہ بھی حرام. اگر تم نے ان سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا اپنی بیویوں سے تو پھر جائز. پھر یعنی کسی عورت سے نکاح ہوا، ابھی آپس میں ملے نہیں، اسے طلاق دے دی، تو کیا ہے؟ اس کی لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، پس اگر تم نے ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، پھر نکاح ہو سکتا. تو یہاں کیا چیز رکاوٹ ہے کہ وہ بیوی کی بیٹی ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر یہ چیز نہ بھی ہوتی، میری ربیبہ نہ بھی ہوتی میرے زیر پرورش، پھر بھی میرے لیے حلال نہیں تھی. کیوں؟ انہا لبنۃ اختی من الرضاع، بے شک وہ یقیناً میری رضائی بتیجی ہے. دوسرا رشتہ بھی گنوا دی، میری رضائی بتیجی ہے. ارضعتنی و ابا سلمہ سویبہ، مجھے اور ابو سلمہ کو سویبہ نے دودھ پلایا ہے. تو سویبہ نے جب دودھ پلایا ہے کس کو؟ ابو سلمہ کو بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. تو ابو سلمہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں رضائی بھائی ہو گئے. ابو سلمہ کی بیٹی کیا لگی؟ رضائی بھتیجی، وہ میری رضائی بھتیجی ہے. فلا تارضن علی بناتکن ولا اخواتکن، لہذا مجھ پر اپنی بیٹیاں اور اپنی بہنیں پیش نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی کہ مجھ پر اپنی بیٹیاں اور اپنی بہنیں پیش نہ کرو، یعنی کہ میں ان کے ساتھ نکاح کروں. حدیث ختم ہو گئی. حدیث کے بعد، اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے عروہ کا قول نقل کیا. پہلے سند کے اندر عروہ بن زبیر کا نام آیا ہے. سند کے اندر جو بھی حدیث ہم نے سنی، سند کے ساتھ سنی. عروہ نے یہ حدیث جو بھی ہم نے سنی ہے کس سے بیان کی ہے؟ زینب بنت ابی سلمہ سے، اور انہوں نے ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے، ام المومنین رضی اللہ عنہ. سند متصل ہے. لیکن ابھی عروہ کا ایک قول حدیث کو نقل کرنے کے بعد ایک قول عروہ کا نقل کیا امام بخاری نے، وہ سنیں. قال عروہ، یہ عروہ کا اپنا قول ہے. عروہ نے کہا وہ سویبہ تو مولات لابی لہب، سویبہ ابو لہب کی باندی ہے. کانا ابو لہب آتقہا، ابو لہب نے اسے آزاد کر دیا تھا. فارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا. فلما مات ابو لہب،
اُریَہُ بَعْضُ أَهْلِهِ بِشَرِّ حِیبَةٍ، تو جب ابو لہب فوت ہوا تو اپنے کسی گھر والے کو اپنے اہل میں سے کسی کو بہت بری حالت میں دکھایا گیا، خواب میں نظر آیا بہت بری حالت میں۔ قال لہ ماذا لقیت، وہ جس کو خواب میں نظر آیا ابو لہب، اس نے ابو لہب سے پوچھا خواب میں کس چیز کو ملے ہو؟ قال ابو لہب لم القى بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقۃ ثویبہ۔ ابو لہب نے کہا تمہارے بعد میں کسی چیز کو نہیں ملا ہوں، کیا مطلب؟ کوئی خیر مجھے نہیں ملی مرنے کے بعد، ماں سوائے اس کے کہ مجھے اس میں پلایا گیا ہے میرے ثویبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے۔ کہاں سے؟ یہ جگہ ہے نا، یہاں سے مجھے پلایا گیا۔ کیوں پلایا گیا یہاں سے؟ کہ میں نے ثویبہ کو آزاد کیا تھا، اس وجہ سے یہاں سے مجھے پلایا، باقی مجھے کوئی خیر نہیں ملی۔ آج جمعہ ختم ہو گیا، یہ رات جو جاری ہے ہفتے کی رات ہے، 11 تاریخ شروع ہو گئی ہے ربیع الاول کی سن 1444 ہجری۔ رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، اور اتوار جو آ رہی ہے یہ 12 وفات نہیں آ رہی، 12 وفات پہلے ہوتی تھی، ابھی یہ 12 میلاد آ رہی ہے۔ اس کے لیے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان میں یہ بہت بڑی دلیل ہے یہ روایت عروہ کا یہ قول کہ جب ایک کافر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں کافر نے باندی کو آزاد کیا تو اسے فائدہ پہنچتا ہے، تو ہمیں کیوں فائدہ نہیں پہنچے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشی کرنے کی وجہ سے؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ عروہ کا قول ہے، عروہ تابعی ہے، زبیر بن عوام کے لڑکے ہیں، زبیر بن عوام اشرف مبشرہ میں سے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے لڑکے ہیں۔ ان کا لڑکا عبداللہ بن زبیر تو صحابی ہیں، ہجرت کے بعد مہاجرین کے ہاں سب سے پہلا بچہ پیدا ہونے والا یہی تھا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہیں۔ لیکن کئی بچے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ عروہ یہ تابعی ہے، یہ صحابی نہیں۔ زبیر کا یہ لڑکا رضی اللہ عنہ عروہ رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، صحابی نہیں، لہذا یہ ان کی بات نقل کرنا سند کے بغیر اس کو کہتے ہیں کہ یہ منقطع ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا یہ آدمی نہیں ہے، تو سند ٹوٹی ہوئی منقطع ہے، تابعی کی بات ہے، تابعی کی۔ دوسری بات، یہ ایک خواب ہے، خواب حجت نہیں ہوتے، خواب دلیل نہیں ہوتے۔ ہاں نبی کا خواب حجت ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کیا کہا تھا؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے چھوٹے بیٹے، اے میری پتری، بے شک میں تجھے خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا ابو جی آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے آپ کر دو۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، ان قریب انشاءاللہ آپ مجھے صابرین سے پائیں گے۔ بیٹا بھی جانتا ہے کہ باپ نبی ہے اور نبی کا خواب وہی ہے، اللہ کی طرف سے حکم، لیکن کسی اور کا خواب حجت نہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ خواب کہتے ہیں بعض اہل سیر کہ عباس کو آیا تھا، عباس بھائی ہیں ابو لہب، ابو لہب کے بھائی ہیں عباس، یہ بھی نبی کے چچا ہیں عباس، ابو لہب بھی چچا ہے۔ اگر عباس کو خواب آیا تھا، عباس کافر تھے،
بدر میں پکڑے گئے بدری قیدیوں میں اس وقت کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ پہلے کافر تھے، غزوہ بدر میں جو بدری قیدی تھے ان میں یہ بھی شامل تھے۔ تو اگر عباس کو اس وقت خواب آیا جس وقت وہ کافر تھے، تو پھر یہ کافر کا خواب کس طرح حجت ہو سکتا ہے؟ پہلی بات میں نے کیا کہی کہ یہ عروا کا قول ہے، وہ تابعی ہے، انقطاع ہے۔ دوسری بات کیا کہ یہ خواب ہے۔ تیسری بات کیا کہ یہ ایک کافر کا خواب ہو سکتا ہے، دلیل نہیں بنتا۔ لیکن جب ایک بات ثابت جو کرنی ہے، ایک طرف اصول بنائے ہوئے، ایک اصول آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے اصول الشاشی، اصول الشاشی، وہاں ایک اصول لکھا ہوا ہے، ذهب اصحابنا الى ان المطلق من کتاب اللہ تعالی اذا امکن العمل باطلاقه فالزیادۃ علیہ بخبر الواحد والقیاس لا يجوز۔ ہمارے اصحاب اس طرف گئے ہیں کہ مطلق اللہ کی کتاب میں جو چیز مطلق آئی ہے، مطلق جب اس کے اطلاق پر عمل ہو سکے تو اس پر خبر واحد سے زیادتی جائز نہیں اور قیاس سے زیادتی جائز نہیں۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، پس تم اپنے چہروں کو دھو۔ یہ سورۃ المائدہ میں جو آیت ہے وضو کے 4 فرض ذکر کرتے ہیں، کتابوں میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے۔ وضو کے کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض۔ لیکن میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی، ما آتاکم الرسول، پیغمبر جو تمہیں دے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکے اس سے روک لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی جو بات بتائیں گے اپنی طرف سے نہیں، وہ اللہ کی طرف سے، ان ہوا الا وحی یوحی۔ لیکن فرق کرتے ہیں اصول کے اندر، یہ فقہ حنفی کے اصول کی کتاب ہے۔ کیا فرق ہے کہ اللہ کی کتاب میں جو حکم آئے وہ تو فرض ہے، لیکن حدیث میں جو حکم آئے خبر واحد، متواتر کے علاوہ ساری حدیث کی قسمیں خبر واحد ہوتی ہیں۔ خبر واحد کا مطلب یہ نہیں کہ ضعیف حدیث۔ اچھا، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ خبر واحد سے اگر حدیث کے اندر خبر واحد کے اندر کوئی چیز آئی ہے تو اس سے اضافہ نہیں ہو سکتا، اضافہ قرآن پر نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث بیان فرمائی ہو اپنی طرف سے تو نہیں فرمائی، تو اللہ کی طرف سے ایک بات بتانی ہے۔ اب یہ جو آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، 4 چیزیں ذکر ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبین۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کی طرف اٹھو، کھڑے ہو، فاغسلوا وجوهكم، تو اپنے چہرے دھوو اور اپنے ہاتھ کونیوں تک، کونیوں سمیت، اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں دھو ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت۔ کہتے ہیں 4 فرض ہیں۔ فالمامور به هو الغسل على الاطلاق، لہذا حکم جو آیا ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے اللہ کی کتاب میں، وہ کیا ہے؟ مطلق دھونا، ان چیزوں کو دھونا جن کا آیا، چہروں کو دھونا، اب باقی چیز جو 3 ساتھ ذکر ہوئی۔ فلا هو الغسل على الاطلاق، مطلق دھونا ہے۔ فلا يزاد عليه شرط النیت والترتیب والموالات والتسمیۃ بالخبر، لہذا اس پر اضافہ نہیں کیا جائے گا نیت کی شرط کا، ترتیب کی شرط کا، اور تسلسل بھی ہو اس شرط کا، اور تسمیہ کی شرط کے بسم اللہ بھی ضروری ہے شروع میں پڑھنا، یعنی یہ ضروری نہیں، نیت ضروری نہیں۔ وضو کر رہے ہیں آپ، بہت بڑا عمل ہے، اس سے گناہ دھلتے ہیں، جھڑتے ہیں، بہت بڑا عمل کرنا ہے، اس کے بعد نماز پڑھنی ہے ہم نے، لیکن وضو کے لیے کہتے ہیں کہ نیت شرط نہیں۔ خواہ حدیث کے اندر آ گیا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت کے بغیر کوئی عمل نہیں، لیکن وہ حدیث میں آیا، قرآن میں تو نہیں آیا۔ اور چیزیں بھی ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اگر آ گیا لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس کا کوئی وضو نہیں،
جس نے اس پر اللہ کا نام ذکر نہیں کیا، وضو کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی، کوئی وضو نہیں اس کا. ہمارے شیخ نور پوری صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں وضو کے 15 فرض ذکر کیے. 4 تو یہ آیت کے اندر آ گئے، مزید حدیثوں سے انہوں نے ذکر کیے. 15 فرض ذکر کیے شیخ نور پوری صاحب نے احکام مسائل پہلی جلد کے اندر. لیکن خواہ آ گیا ہے کہ وضو نہیں، کوئی وضو نہیں ایسے شخص کا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اللہ کا نام ذکر نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث میں آیا. خبر واحد سے، حدیث سے قرآن پر زیادتی نہیں ہو سکتی، اضافہ نہیں ہو سکتا. میں آ رہا ہوں اس بات کی طرف. علماء کا قول خبر واحد نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، ایک تابعی کا قول ہے، ایک خواب کا ذکر ہے، وہ بھی شاید ایک کافر کا خواب ہے. لیکن اس سے بہت سارے جو اپنے آپ کو احناف کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، انہوں نے اس سے کیا ثابت کر لیا؟ عید میلاد کا مسئلہ ثابت کر لیا کہ اسے فائدہ ہو سکتا تو ہمیں کیا فائدہ نہیں ہو سکتا. صحیح حدیث آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے قرآن پر اضافہ جائز نہیں. لیکن ایک خواب سے اضافہ جائز، دین کا ایک مسئلہ ثابت کر دیا. حالانکہ قرآن میں اللہ نے فرما دیا سورۃ الفرقان میں کافروں کے بارے میں کہ ان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ان کو ہوگا. کیا فرمایا؟ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. اور ہم آئیں گے اس چیز کی طرف جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو ہم اسے اڑی ہوئی گرد و غبار کی طرح کر دیں گے. کافروں کے اعمال کو اللہ کیا کر دے گا؟ کوئی بھی عمل انہوں نے کیے ہوئے قیامت کو کوئی فائدہ نہیں. دنیا میں اللہ اس کا صلہ دے دیتا ہے. لاہور میں ایک ہسپتال کا نام ہے گنگا رام ہسپتال. اس نے نیکی کا کام کیا نا، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک ہسپتال. اس کا نام ابھی تک جو ہے نا وہ روشن ہے کہ ایک اچھا کام اس نے کیا لوگوں کی فلاح انسانیت کے لیے. لیکن یہ اچھی شہرت اس کو اس دنیا میں مل گئی، بس خلاص معاملہ ختم ہو گیا. اس کا آخرت میں کچھ نہیں، کیونکہ کافر تھا. آخر میں کچھ نہیں ملنا. اللہ کافروں کے جو اعمال ہیں، کوئی اچھے اعمال اگر کیے ہیں، ان کا صلہ اچھی شہرت کی شکل میں یا کسی شکل میں بھی اللہ اس دنیا میں دے دیتا. آخرت میں کچھ نہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا. کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ تو عام کافروں کی بات ہے. ابو لہب خاص جو ہے نا اس کے بارے میں وہ یہ خاص عمل ہے تو ابو لہب کو فائدہ ہوتا ہے. ابو لہب کے بارے میں اللہ نے علیحدہ ایک سورت نازل کر دی. پہلا خطاب جب کیا نا صفا پہاڑ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھ کر پہلا خطاب، تو اس نے بہت برے لفظ بولے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ چیز ثابت بھی ہو جائے اس نے سویبہ باندی کو آزاد کیا تھا، واقعی اگر کیا تھا تو محمد بن عبداللہ کی ولادت کی خوشی میں کیا نا. محمد رسول اللہ کی خوشی نہیں اسے ہوئی، محمد رسول اللہ کی خوشی نہیں ہوئی. کس کی خوشی؟ بھتیجے کی خوشی. بھتیجا محمد رسول بن گیا ہے، اللہ کا پیغمبر بن گیا ہے، اس پر خوشی نہیں ہے، اس پر برے لفظ بول رہے ہیں. تب لک سائر اليوم، کہ ہمیشہ تیرے لیے جو ہے نا وہ ہلاکت ہو، ستیہ ناس ہو، نعوذ باللہ من ذلک. الہذا جماعتنا، کیا تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا؟ خطاب سن کر ایسے لفظ اس نے بولے. اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کا جواب دیا. رہتی دنیا تک پھٹکاریں اس پر ڈلتی رہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور خود بھی وہ ٹوٹ جائے، اس کا ستیہ ناس ہو. ما اغنا عنہ مالہ، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، وما کسب، اور نہ ہی وہ کام آیا جو اس نے کوئی کسب کیا، کوئی عمل کیا. سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب ایک بہت بڑی آگ کے اندر داخل ہوگا جو شعلوں والی. وامرأتہ، اس کی بیوی بھی.
داخل ہوگی اس آگ میں. حمالۃ الحطب جو خشک لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے. فی جیدہا حبل من مسد اس کی گردن میں مونج کی رسی. تو یہ خاص علیحدہ نص موجود ہے ابو لہب کے بارے میں. کوئی عمل اس کا کام نہیں آیا, کوئی عمل اس کا کام نہیں آیا. تو اب واضح نص قرآن کی موجود ہے. عروہ کے قول سے کس طرح اضافہ کرتے ہو قرآن پر. حدیث واضح آ جائے انما الاعمال بالنیات, صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی. لیکن نہیں جی ضروری نہیں وضو کے شروع میں, کیونکہ یہ قرآن میں نہیں آیا. قرآن میں 4 فرض آئے ہیں, یہ حدیث میں آیا ہے, لہذا نیت ضروری نہیں. حدیث سے اضافہ نہیں کرنا قرآن پر. کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی مخالفت کے لیے آئے تھے نعوذ باللہ من ذالک, یا تشریح کے لیے, تفسیر کے لیے, تبیین کے لیے, وضاحت کے لیے. لیکن جب اپنی باری آئی, ایک قول عروہ کا, ایک خواب, وہ بھی پتہ نہیں ایک کافر کا خواب ہے, اس سے جو ہے وہ اضافہ بھی ہو رہا ہے. حالانکہ واضح نص ہے ابو لہب کے بارے میں, اس کا مال اس کے کام نہیں آیا, اس کے اعمال اس کے کام نہیں آئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات سمجھ لیں, اس پر ورتہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر طرح کے کفر, شرک, بدعات سے ہمیں بچائے, توحید و سنت پر قائم رکھے, اور اسی پر ہماری موت ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.